اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ایک فیصلہ دیا ہے اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک پچھلے فیصلے کو انہوں نے معطل کر دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فارن فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو چل رہا تھا معاملہ، اس کو 30 دن میں نپٹائے۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک ڈویژن بینچ نے جو سنگل بینچ کا فیصلہ ہے اس کو معطل کر دیا ہے، اور اس کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو ایک بہت بڑی ریلیف مل گئی ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے فارن فنڈنگ کیس کا، یہ کدھر جائے گا، اور جو آج فیصلہ آیا ہے اس کا دراصل مطلب کیا ہے؟ تو آج ہم نے دعوت دی اپنے پروگرام میں جناب شاہ خاور صاحب کو، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل تھے۔ آج جس فیصلہ کو حاصل کیا ہے اس میں شاہ خاور صاحب وکیل تھے، اور جناب جہانگیر جدون صاحب جو کہ فارن فنڈنگ کیس میں مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ شاہ خاور صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو فیصلہ آج آیا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو فارن فنڈنگ کیس چل رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، وہ رک جائے گا اگلی ڈیٹ تک، 17 مئی تک، یا وہ چلتا رہے گا؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو زیادہ فوکس بھی تھا آج ہائی کورٹ میں وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایک خود آئینی ادارہ ہے، جو آئین کی پیداوار ہے، آئین کی کریشن ہے، تو اس کو اپنا جو پروسیجر ہے وہ اپنے لاز کے مطابق، اپنی کنوینئنس کے مطابق خود اڈاپٹ کرنا ہے۔ یہ کوشچن تب آیا تھا کہ جب ان کی ہم نے 2 اپلیکیشنز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کی تھی ریٹ جورسڈکشن میں، جو کہ ایک لرنڈ سنگل جج آف دی ہائی کورٹ نے اس کی سماعت کی، اس کو اپنے میرٹس پہ وہ بھی انہوں نے خارج کر دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں کچھ الفاظ ایسے تھے جو کہ ہماری دانست میں ایسے تھے کہ جو ادا نہیں ہونے چاہیے تھے جوڈیشل فورم سے پی ٹی آئی کے اگینسٹ، اور اس میں ان کا جو ہے وہ خاصا کاز پریجوڈس ہو رہا تھا۔ ایک تو یہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ اس میں انہوں نے اس پٹیشن اپلیکیشنز کو خارج یا ریٹ پٹیشن کو خارج کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ڈائریکشن دے دی کہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ جو فارن فنڈنگ عرف عام میں فارن فنڈنگ بیسیکلی تو یہ پروہیبیٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے، تو اس کو جو ہے وہ 1 مہینے کے اندر پازیٹیولی کنکلوڈ کر دے۔ تو اس کو جب ہم آئین کے اس میں دیکھیں کہ جو ایک مینڈیٹ ہے ہائی کورٹس کا، ایون سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرٹیکل 175(2) کے تحت ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ اور تمام عدالتیں وہ جورسڈکشنز اسیوم کر سکتی ہیں جن کو ان کو آئین اور قانون نے اجازت دی ہوتی ہے۔ تو ہمارا ادھر بھی اسٹریس یہ تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آرٹیکل 203 کے تحت تمام ہائی کورٹس کو اپنی ماتحت عدالتوں کے اوپر ایک سپروائزری جورسڈکشن ہوتی ہے، وہ ان کا ریکارڈ طلب کر سکتے ہیں، ان کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ کسی کیس کا فیصلہ آپ اتنے مدت میں کر دیں، وہ بائنڈنگ ہوتا ہے ان پہ۔ لیکن ایک ادارہ جو کہ خود آئین کی کریشن ہے، اس کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے، اس کے اپنے لاز ہیں، تو اس کو ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہائی کورٹ کی سپروائزری جورسڈکشن الیکشن کمیشن پہ نہیں ہے، تو اسی کو انہوں نے محسوس کرتے ہوئے جو آنریبل سنگل جج کا جو فیصلہ تھا اس حد تک وہ بھی معطل کر دیا، لیکن وہ جو انہوں نے ریٹ پٹیشن خارج کی تھی اس پہ بھی نوٹس کر دیا۔ اچھا جہانگیر جدون صاحب، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف جو فرح حبیب صاحب نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے وہ، اور جو پی ٹی آئی کے خلاف جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے، یہ تینوں جو ہیں یہ اب اکٹھے چلیں گے الیکشن کمیشن میں؟ نہیں، دیکھیں، تھینک یو ویری مچ میر صاحب کو ہمیں انوائٹ کیا۔ یہ کیس آلریڈی الیکشن کمیشن میں چل رہے ہیں۔ ان کا جو پی ٹی آئی کیس ہے یہ 7 سال سے لنگر آن ہو رہا ہے، اور یہ چھوٹی سے چھوٹی اپلیکیشن میں جا کے ہائی کورٹ میں ریٹ کر دیتے ہیں۔ نہ ہی پیپلز پارٹی نہ ہی پی ایم ایل این نے ابھی تک اپنے کیسز میں کوئی بھی ریٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ابھی تک نہیں کی، اور ہم تو چاہ رہے تھے کہ جتنا جلدی فیصلہ ہو سکے ہمیں قبول ہے، کیونکہ جو ان کی سیکیورٹی کمیٹی بنی ہے اس میں پی ٹی آئی نے معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ وکیل ہیں، اتنی رکاوٹیں پیدا کی ہیں کہ جو اپلیکیشن دیتے ہیں جا کے پھر ہائی کورٹ سے یا اسٹے لے لیتے ہیں، اگر وہ خارج ہے وہ انٹر کورٹ اپیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ انٹینشنلی اس پروسیس کو بہت ڈیلے کیا ہے۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں جی عدالتیں رات کو کھل جاتی ہیں، انصاف جلدی کیوں ملتا ہے، دوسری طرف جو ہے اپنے کیس میں 7 سال سے یہ التوا مانگ رہے ہیں۔ نہیں، لیکن کیا ان کا یہ جو ایک موقف ہے وہ اس میں وزن نہیں ہے کہ اگر آپ تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کا کیس جو ہے وہ چلا رہے ہیں تو، اور اس کا جلدی فیصلہ آپ چاہتے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے؟ یہ تو انہوں نے اب بارہا الیکشن کمیشن کو بتایا ہمارے کیس ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ان کا کیس جو ہے نہ پی ایم ایل این نے کیا ہے، ان پہ نہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے۔ انہوں نے کاؤنٹر ایف آئی آر کی، یہ سمجھتے ہیں کہ اکبر ایس بابر کو شاید یہ پراکسی کسی پارٹی کی، تو ان کا انڈیپینڈنٹ کیس تھا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود فرح حبیب نے
پاکستان مسلم لیگ نون پہ بھی اور پیپلز پارٹی پہ بھی کیس کیا اور چل رہے ہیں. سیکورٹی کمیٹی نے آلموسٹ وہ فائنلائز کر چکی ہے اس کے جتنے بھی ورڈ. اچھا شاہ خاور صاحب, یہ جو ایک اعتراض کیا جا رہا ہے کہ 7 سال سے یہ فارن فنڈنگ کیس لٹکا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, تو اس کو لٹکایا کیوں گیا؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کافی تلاوت تک جو ہے وہ اس میں جو ہے ڈیلے بہت ہوا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں کہ جب سے میں نے یہ کیس ٹیک اوور کیا تھا اسکروٹنی کمیٹی میں, میرا خیال ہے کہ ہم نے ایک ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں لی اور کسی بھی اسکروٹنی کمیٹی کے کسی عبوری حکم کو ہم نے کبھی بھی چیلنج نہیں کیا. اچھا, بلکہ میں نے پی ٹی آئی کی ہائی ہیرارکی کو یہ کہا تھا کہ اس کیس کو آپ جتنا جلدی نمٹا سکتے ہیں اس کو نمٹانے دیں, کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اب اس میں سچویشن یہ ہے کہ جب یہ جدود صاحب فرما رہے تھے, ایک کیس تو فرق حبیب صاحب نے کیا ہوا ہے پرسنلی, اس میں پی ایم ایل این اور پی 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 بھی جو ہیں وہ رسپونڈنٹس ہیں اور وہ بھی اسکروٹنی کمیٹی اس کو بھی دیکھ رہی ہے. ایک 2020 میں جو سیکرٹری جنرل تھے پی ٹی آئی کے وکیانی صاحب, انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹیز کے کوئی 5 سال کے جو آڈیٹڈ اکاؤنٹس جو کہ وہ جمع کراتے ہیں الیکشن کمیشن میں, ان میں سے جو خامیاں تھیں یا جو ریکوائرمنٹس آف لا پوری نہیں ہوئی تھی, اس کو انہوں نے ایک پٹیشن کی صورت میں وہ بھی فائل کیا ہوا ہے, جس میں الیکشن کمیشن کے پاس وہ میٹر ہے اور اس میں پی ٹی آئی یا جو کیانی صاحب اس میں جو پٹیشنر ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ ہم نے بھی اسی طرح کی چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں جس طرح کہ ہمارے کیس میں ہوئی ہیں, تو اس میٹر کو بھی اسکروٹنی کمیٹی میں بھیجا جائے. اور وہ کسی وجہ سے ذرا طوالت کا جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے کہ جس کے بارے میں پی ٹی آئی کا یہ تھا کہ یہ تمام جو پٹیشنز ہیں, چاہے وہ فرق حبیب کی ہیں, چاہے وہ کیانی صاحب کی ہیں یا ہمارے خلاف ہیں, ان کو یکساں جو ہے اس میں مساوی جو ہے وہ سلوک ہونا چاہیے آئین اور قانون کا, اور ان کو بھی اتنے ہی فاسٹ ٹریک پہ کیا جائے, کیونکہ کوئی بھی اگر ایڈورس فائنڈنگ کسی چیز میں بھی آتی تھوڑی سی بھی, تو اس سے پریجوڈس کاز ہوتا ہے پھر پارٹی کو. یہ اس میں آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ اس کا دیکھیں جی, ان کا انہوں نے یہ بھی میں کہتا ہوں لنگر آن کرنے کے لیے کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ 17 پولیٹیکل پارٹی ہیں, بھائی اب ایویڈنس لائیں. ہمارے کیس میں الیکشن کمیشن نے آج کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے تو انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے جی جی 17 مئی کے لیے, جی جی تو سب کو کر دیا, سب کو کر دیا. اب ان کا یہ معذرت تھا, ان کے یہ ٹیکٹس رہے ہیں کہ جی اب بھائی آپ بتائیں کہ ہماری جو پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی, جدون صاحب دیکھیں ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ مور اوور وی ایکسپیکٹ دیٹ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان ول انشور دیٹ این ان ایون پلئنگ فیلڈ از ناٹ کریٹڈ بائی ٹریٹنگ دی پولیٹیکل پارٹیز ڈفرینٹلی. وی ایکسپیکٹ the Election Commission of Pakistan to proceed with the scrutiny process by treating all the political parties equally and in accordance with law. یہ تو ابھی انہوں نے آج دیا نا فیصلہ. یہ جو حنیف عباسی ورسز عمران خان کیس جس کے بیس پہ اسکروٹنی شروع ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن از اے پاورفل کانسٹیٹیوشنل باڈی, وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اکاؤنٹ آڈٹ کریں. یہ الیکشن کمیشن کے پاس اپنے اختیارات ہیں. ہم ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے ہر سال جو ہے فائنینشیل ایئر جب وہ کلوز ہوتا ہے تو وہ اپنی ایک اسٹیٹمنٹ دیتی ہے. یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے, لا کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی کا سیل ہے جو اکاؤنٹ کو سکروٹنائز کرتا ہے. یہ الیکشن کمیشن کا آئینی ذمہ داری بھی ہے, وہ کرتا ہے. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر پارٹی کا جو ہے وہ اکاؤنٹس الیکشن کمیشن کر رہا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. یہ تو آلریڈی ایون فیلڈ جو ہے الیکشن کمیشن نے دی ہوئی ہیں. ان کا مسئلہ جو ہے دوسری پارٹیوں سے مختلف ہے. کیا ان کے دیکھیں 2 چیزیں آپ کو سمجھنی پڑی. ایک ہوتا ہے فارن سورس سے فنڈنگ, ایک ہوتا ہے فارن جو نیشنل ہے یا فارن گورنمنٹ ہے یا یہ فارن پولیٹیکل پارٹی کسی کو ایڈ دے رہی ہے. ان کے کیس میں بے شمار ایسے فارن نیشنل ہے. دیکھو 2 چیزیں آپ نے ڈفرینشیٹ کرنی ہے, فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی اور فارن کنٹریبیوشن سے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. شاہ خاور صاحب اس سے ایگری کر رہے ہیں. ان کے جو خالد منصور صاحب پچھلی دفعہ وکیل تھے, میں ادھر موجود تھا, انہوں نے کہا جی ہمارے فنڈ اگر آپ کو پروہیبٹڈ سورسز سے ملتے ہیں تو ہم کنفسکیٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں, وہ تو لا کے پروین ہے. لیکن ان پہ جو جس بندے نے کیس کیا ہوا ہے اور جو ابھی تک آفتر جو سامنے پروموشن نظر آتے ہیں, ان کی جو پارٹی ہے یہ فارن ایڈڈ پارٹی ہے. اس کا یہ فارن ایڈڈ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یا تو کوئی فارن گورنمنٹ جو ہے آپ کو سپورٹ کر رہی ہو, یا کوئی فارن گورنمنٹ کون سپورٹ کر سکتی ہے پی ٹی آئی کو؟ مثال کے مطلب ڈیفینیشن کے اندر ہے نا, نہیں کر سکتی. ان کا ثبوت ہوگا نہیں کر سکتی. نہیں, اگر کسی فارن نیشنل نے کیا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پاکستانی جو امریکہ میں رہتا ہے اور امریکن نیشنلٹی رکھتا ہے تو وہ اس کو آپ فارن نیشنل قرار دے رہے ہیں. وہ جو بھی فارن نیشنل ڈیفینیشن میں آتا ہے وہ لا یہ کہہ رہا ہے پولیٹیکل اس طرح کی تو کنٹریبیوشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی ملتی ہے نا. نہیں, تو یہ اگر ملتی ہے یہ ثابت کریں. ہم کوئی فارن, ہم تو کیٹیگوریکلی ہم نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی فارن ایڈڈ جو ہے سورس نہیں ہے, نہ ہی فنڈ ہے, نہ ہی کوئی ہمارا اکاؤنٹس ہے. اب یہ دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹیز سمجھنے کے لیے جو الیکشن ایکٹ بنا ہے 2017 کا, اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹی کا کنسنسس تھا, اور اس کے اندر یہ سیکشن موجود ہے 212
کہ اگر جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہوگی اس کو اگر کوئی فارن نیشنل ایڈ کرے گا تو وہ فارن ایڈڈ نیشنل پولیٹیکل پارٹی آئے گی تو اس کے اندر ڈیزولیوشن ہو سکتی ہے.